اگر کوئی آپ کو ایک ایسی شادی میں جانے کے لیے کہے جہاں جانے کے آپ کو بہت سارے پیسے ملیں گے، جتنا آپ کماتے ہیں اس سے 2 یا شاید 3 گنا زیادہ، مگر وہاں انسان نہیں ہوں گے، وہاں بکروں کے پیروں والے جنات ہوں گے، تو کیا آپ وہاں جانا پسند کریں گے؟ آج جو قصہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ کوئی عام قصہ یا کہانی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایک کویتی سنگر نورا التحقیقی کا ہے، جو ایک کویتی فوک سنگر تھی، جنہوں نے ایک ایسی شادی میں گایا کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ گا ہی نہ سکے۔ نورا التحقیقی 1950 میں کویت میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام نورا رابعہ اسماعیل علی تھا۔ وہ ایک ٹریڈیشنل فوک سنگر تھی جو اکثر گلف کنٹریز میں کافی پسند کیا جاتا ہے، جیسے عمان، کویت، مسقط، بحرین، سعودیہ، اور اسی وجہ سے وہ وہاں پر کافی پاپولر بھی تھی۔ ان کے بینڈ میں وہ اور ان کے باقی سارے بینڈ ممبرز صرف خواتین تھیں، جس میں صرف ایک لیڈ سنگر اور باقی سب بیک اپ سنگرز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نورا اپنے بینڈ کی لیڈ سنگر تھی اور نورا کے بینڈ میں سب کی سب فیمیلز تھیں۔ ان کا یہ گروپ کافی عرصے سے کلچرل اور اس طرح کے ایونٹس کے اوپر پرفارم کرتا آ رہا تھا اور دن بہ دن کافی فیمس ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر ان کا بینڈ ایک اہمیت رکھتا تھا، مطلب ان کو ہر کوئی جاننے لگ گیا تھا۔ کلچرل جیسے ایونٹس کے ساتھ ساتھ وہ شادی جیسے ایونٹس میں بھی پرفارم کرتی تھی۔ اتنا فیمس ہونے کے بعد ان کو اچانک ایک دن ایک مسٹیریس کال آتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ کال کوئی معمولی کال نہیں تھی، یہ پورا واقعہ اس کال سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اور جس دن یہ کال آئی تھی، اس دن نورا کا پورا بینڈ اپنی ویکلی آف پر تھا۔ نورا جیسے ہی فون اٹھاتی ہے، آگے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے نورا کو کال پر کہا کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اور تمہارا پورا بینڈ میری بیٹی کی شادی پر آئے اور گانے گائے اور ہمیں خوش کرے۔ نورا نے اس عورت کو بتایا کہ ہمارا بینڈ آج چھٹی پر ہے اور کام زیادہ ہونے کی وجہ سے سب بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے نورا نے اس عورت سے ایکسکیوز کر لیا، لیکن وہ عورت یہاں نہیں رکی۔ اس نے کہا کہ اگر تم اور تمہارا پورا بینڈ آج میری بیٹی کی شادی پر آئے گا اور ہمیں خوش کرے گا تو میں تمہیں اور تمہارے سارے بینڈ ممبرس کو ڈبل پیسے دوں گی، یعنی کہ 2 گنا زیادہ۔ اب یہ سن کر نورا تھوڑی حیران ہوئی اور ساتھ ہی یہ سوچنے لگی کہ اگر ڈبل پیسے ملتے ہیں تو چھٹی کینسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نورا نے اس شادی پہ جانے کی حامی بھر لی اور اس عورت سے وہاں کا ایڈریس لے کے کال بند کر دی، اور کال بند کرنے کے ساتھ ہی نورا نے اپنے سارے بینڈ ممبرس کو کال کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح ان کو پرفارم کرنا، اور ہر بینڈ ممبر نے آگے سے نورا کو انکار کیا۔ مگر جب نورا نے یہ بتایا کہ وہ آج ڈبل پیسے کما سکتے ہیں تو سارے بینڈ ممبرس راضی ہو گئے۔ اب یہاں یوں کہیں کہ نورا نے ان کو دگنے پیسے کمانے کی لالچ دی تھی، اور لالچ ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی ایسی جگہ لے کر پہنچ ہی جاتی ہے جہاں سے واپس آنا آپ کا اکثر ناممکن ہو جاتا ہے۔ آگے ان کے ساتھ بھی جا کر کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اب رستے میں جاتے ہوئے نورا کو اندر سے اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ غلط ہے، مگر وہ حامی بھر چکی تھی۔ لیکن نورا نے اپنے کسی بھی بینڈ ممبر سے اپنی یہ فیلنگ، اپنے یہ احساسات شیئر نہیں کیے۔ اب جیسے جیسے رستہ گزرتا جا رہا تھا، اسے یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ یہ راستہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہ بہت ٹیڑھا میڑھا اور زگ زیگ سا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ دیکھتے دیکھتے ہی باقی سارے گروپ ممبرز بھی پینک کر رہی تھیں اور آپس میں یہی بات کر رہی تھی کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب یہ سب باتیں کرتے کرتے ہی ان کو ایک جگہ پر کافی سارے لوگ اکٹھا ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس ایڈریس پر جانا ہے، تو وہ آگے سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ یہیں کا پتہ ہے، یہ شادی جہاں آپ جانا چاہ رہی ہیں وہ یہی ہے، آپ ٹھیک جگہ پہنچی ہیں۔ اب نورا بتاتی ہیں کہ یہ جو جگہ تھی، یہ جو گھر تھا، یہ کافی بڑا تھا۔ گھر کے اندر سے کافی شور شرابہ اور گانوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ نورا اور نورا کے سارے بینڈ ممبرز جیسے ہی اس گھر کے اندر انٹر کرتے ہیں،
انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نارمل نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کے کپڑے عجیب سے تھے اور وہاں کے لوگ حرکتیں بھی کچھ عجیب کر رہے تھے جو کہ عام انسانوں والی نہیں تھی. نورا اور نورا کا پورا بینڈ ابھی آپس میں یہی سب باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اندر سے ایک عورت نکل کے باہر آتی ہے اور آتے ہی نورا کو گلے لگا لیتی ہے. اس کے گلے لگاتے ہی نورا کو اپنے جسم میں چلنے کا احساس ہوتا ہے. نورا اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتی وہ عورت نورا سے کہتی ہے کیسی ہو نورا. مرحبا مرحبا. نورا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی آواز ہے جس سے اس نے فون پر بات کی تھی. جی ہاں، یہ وہی عورت ہوتی ہے جس نے نورا کو کال کر کے یہاں بلایا ہوتا ہے. نورا دھیان دیتی ہے تو اس عورت کے کپڑے بھی کچھ عجیب سے ہوتے ہیں جو عام انسانوں والے نہیں ہوتے. نورا یہ دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں شاید گھبرا بھی جاتی ہے. وہ عورت نورا کو اور نورا کے پورے بینڈ کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ گانا گانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم اور تمہارا پورا بینڈ یہاں پر آرام کرے کیونکہ تم لوگوں نے پوری رات اس جشن میں ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہمیں خوش کرنا ہے. تو تم لوگ کچھ دیر آرام کرو اور پھر تیار ہو کر باہر آ جانا. یہ کہتے ہی عورت باہر چلی جاتی ہے. نورا اور اس کا پورا بینڈ اس کمرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کمرہ بہت عجیب تھا. وہاں پر ہر طرف مٹی اور چالے لگے ہوئے تھے جیسے وہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو. کچھ دیر بعد ہی نورا اور اس کا پورا بینڈ تیار ہو کر فنکشن کے لیے باہر آتا ہے. جیسے ہی نورا پرفارم کرنا شروع کرتی ہے یعنی گانا گانا شروع کرتی ہے ویسے ہی وہ لوگ جھومنے اور ناچنے لگتے ہیں. اب ان کو دیکھ کر نورا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح کے لوگ اور اس طرح کا جشن آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. نورا اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. اب جیسے جیسے نورا اپنے گانے گا رہی ہوتی ہے وہ لوگ اور زیادہ جھومنے لگتے ہیں اور عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو کہ انسانوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. اور اس پوری رات میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ نورا اور اس کا پورا بینڈ گانے گاتے گاتے تھک چکا ہوتا ہے لیکن ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کی تھوڑی دیر بعد ہی نورا کی ایک بینڈ ممبر پرفارم کرتے کرتے تھک کر بے ہوش ہو کے وہیں گر جاتے ہیں. اب یہ دیکھ کر باقی بینڈ ممبرز بھی پریشان ہوتی ہیں مگر وہ لوگ اور زور زور سے اچھلنے کودنے لگتے ہیں ناچنے لگتے ہیں. ان کے اچھلتے کودتے ہوئے پیروں کو دیکھ کر نورا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معمولی پیر نہیں ہے. جب نورا ان پر زیادہ غور کرتی ہے تو نورا کو نظر آتا ہے کہ ان کے پیر بکروں جیسے ہیں. جی ہاں، بکروں جیسے. اب یہ سب دیکھ کے نورا کافی گھبرا جاتی ہے مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ہمت کرتی کیونکہ اگر یہ سب اس کی باقی بینڈ ممبرز کو پتہ چل جاتا تو وہ بہت بری طرح سے پینک کر جاتی. اور اگر وہ لوگ جن کی شادی تھی انہیں یہ احساس اور اندازہ ہو جاتا کہ نورا اور اس کے پورے بینڈ ممبر کو ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے تو شاید نورا اور اس کا پورا بینڈ وہاں سے زندہ واپس نہ آ سکتا. اتنے میں ایک مہمان نورا کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ اس لڑکی کو کیا ہوا. نورا نے اسے کہا کہ ہم کئی دنوں سے دن رات پرفارم کر رہے ہیں. میرے بینڈ ممبرز اور میں کافی تھک چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لیں. نورا یہی بہانہ کر کے واپس کمرے میں آتی ہے اپنے پورے بینڈ ممبرز کے ساتھ. اب یاد رکھیے یہ وہی کمرہ ہوتا ہے جہاں وہ عورت ان کو سب سے پہلے لے کے آئی تھی جہاں صرف چالے اور مٹی ہی مٹی تھی. اتنے میں یہ لوگ اندر آ کر آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہی ہیں. وہی عورت جس نے نورا کو کال کر کے یہاں بلایا تھا وہ اندر آتی ہے اور وہ کافی غصے میں ہوتی ہے اور اس کی پوری شکل اس کا جسم اس کی شکل سب بدل چکی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک لگ رہی ہوتی ہے. وہ اندر آتے ہی نورا پر چلاتی ہے یا یوں کہیں کہ نورا اور نورا کے تمام بینڈ ممبرز پر. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا فنکشن چھوڑ کے اس طرح اندر آنے کی؟ تمہیں آج رات صبح تک گانا ہے. یہ کہہ کے وہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور اس کی شکل مزید بگڑتی چلی جاتی ہے. یہ سب سن کے نورا اور نورا کا سارا بینڈ
وہاں سے چیخیں مارتا ہوا الٹے پیر واپس بھاگتا ہے۔ یہ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل جاتے ہیں اور ایک جگہ پر پہنچ کر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی جنگل کے بیچ کسی ویرانے میں ہے، اور پھر وہاں سے یہ ایک سڑک ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ سڑک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار ان کو ایک راستہ نظر آتا ہے۔ اب یہ پورا بینڈ اور نورا اس راستے پر بے یار و مددگار، بالکل ہیلپ لیس، آدھی رات کو سنسان اور بیابان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ہی اچانک وہاں سے ایک گاڑی گزر رہی ہوتی ہے اور وہ انسان ان کو دیکھ کر، ان کی حالتیں دیکھ کر رک جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ ان کی بے بسی دیکھ کر۔ وہ انسان جیسے ہی رکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ نورا سے کچھ پوچھتا، نورا خود ہی اپنا قصہ رو رو کے اسے بتانے لگتی ہے۔ وہ شخص جب نورا اور اس کے بینڈ ممبرس کی یہ حالت دیکھتا ہے تو وہ ان پر رحم کھا کے ان کو ان کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح کر کے نورا اور نورا کا بینڈ وہاں سے اس رات اس آدمی کی مدد سے نکلتا ہے اور اپنے اپنے گھر پہنچتا ہے۔ اس واقعے کا، اس شادی کا نورا کی زندگی پر کچھ اس طرح سے اثر ہوتا ہے کہ نورا نے زندگی میں دوبارہ کبھی کسی بھی شادی یا کسی بھی ایونٹ پر پرفارم نہیں کیا، اور اسی گمنامی میں وہ 2016 میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب نورا تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس واقعے نے نورا کو آج بھی لوگوں کے دماغوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ 2025 میں اس واقعے سے انسپائر ہو کے ایک اسٹیج پلے بھی کیا گیا جس کا نام تکاکا نورا ویڈنگ آف دا جن تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ نورا اور نورا کا بینڈ ہی جانتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔